السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صدقہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ کسی غریب کو کھانا دینا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی کو کپڑے دینا، کسی کی مالی مدد کرنا، یہ سب صدقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن صدقہ جاریہ ایسا صدقہ ہے جس کا فائدہ جاری رہتا ہے، یعنی آپ نے ایک نیکی کی اور اس نیکی سے لوگوں کو مسلسل فائدہ پہنچتا رہا۔ مثلا ایک شخص نے کسی جگہ پانی کا انتظام کر دیا، وہ خود دنیا سے چلا گیا، لیکن لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے تو اس کے لیے اجر جاری رہ سکتا ہے۔ یہی صدقہ جاریہ کا خوبصورت تصور ہے۔ اسلام میں پانی پلانے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو پسند فرمایا اور اسے بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ سوچئے، ایک جانور کی پیاس بجھانا بھی اللہ کے ہاں اتنی قدر رکھتا ہے، تو اگر کوئی شخص انسانوں کے لیے پانی کا مستقل انتظام کرے، پانی کا کنواں بنوائے، واٹر کولر لگوائے یا کسی جگہ صاف پانی پہنچانے کا انتظام کرے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو یہ صدقہ جاریہ کی ایک صورت بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے انسان کی وفات کے بعد بھی اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو کوئی صحیح دینی بات سکھاتے ہیں، وہ آگے کسی دوسرے کو سکھاتا ہے، پھر وہ کسی تیسرے کو سکھاتا ہے اور لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے اس نیکی کا اجر جاری رہنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں علم پھیلانے کے بہت سے راستے ہیں۔ ایک صحیح کتاب دینا، قرآن سکھانا، کسی بچے کو نماز سکھانا، کسی کو اچھی بات سمجھانا یا مستند دینی معلومات لوگوں تک پہنچانا۔ لیکن یہاں ایک ضروری بات ہے، دین کی بات آگے پہنچانے سے پہلے اس کی صحت ضرور دیکھیں، کیونکہ نیکی کے نام پر غیر مستند بات پھیلانا درست نہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ نے کسی بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا، وہ بچہ بڑا ہوا، اس نے قرآن پڑھا، پھر اس نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا اور اس طرح قرآن کی تعلیم نسل در نسل آگے چلتی رہی۔ آپ دنیا میں موجود نہ بھی ہوں، لیکن آپ کے سکھائے ہوئے علم کا فائدہ جاری رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کی خدمت بہت عظیم کام ہے۔ مسجد بنانا یا اس کی تعمیر میں حصہ لینا بھی عظیم نیکی ہو سکتی ہے، بشرطیکہ کہ مقصد اللہ کی رضا ہو۔ اگر آپ کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو آپ کے لیے اس نیکی کے اجر کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، صدقہ جاریہ صرف بہت امیر لوگوں کے لیے نہیں، کبھی ایک چھوٹی رقم بھی اخلاص کی وجہ سے اللہ کے ہاں بہت بڑی بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین چیزوں میں نیک اولاد کی دعا کا بھی ذکر فرمایا۔ سوچئے، ایک والدین نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، اسے نماز سکھائی، اسے قرآن سے جوڑا، اسے سچائی، امانت اور اخلاق سکھائے، پھر وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ والدین کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے بچوں کو صرف دنیا کمانا نہ سکھائیں، انہیں اللہ سے تعلق بھی سکھائیں، کیونکہ انسان کے جانے کے بعد اس کی اولاد کی دعائیں اس کے لیے بہت قیمتی بن سکتی ہیں۔ اسلام میں مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی بہت اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگانے اور اس سے مخلوق کے فائدے اٹھانے کے بارے میں اجر بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص درخت لگاتا ہے، پھر اس کا سایہ انسانوں کو ملتا ہے، اس کے پھل انسان یا جانور کھاتے ہیں اور اس سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، تو یہ اللہ کے فضل سے
اس کے لیے اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا، آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ درخت کئی سال تک لوگوں کو فائدہ دیتا رہا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں ہمارے پاس تو زیادہ پیسہ نہیں، ہم صدقہ جاریہ کیسے کریں؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ صرف مقدار نہیں دیکھتا، اخلاص بھی دیکھتا ہے۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق کوئی نیکی کر سکتے ہیں۔ کسی طالب علم کو مفید کتاب دے دیں، کسی بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیں، کسی ضرورت مند کو پانی پلا دیں، کسی دینی یا فلاحی کام میں حصہ ڈال دیں، درخت لگا دیں، کسی کو ایسا علم سکھا دیں جس سے وہ فائدہ اٹھاتا رہے۔ اور اگر کوئی شخص مالی طور پر استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اللہ سے اخلاص کے ساتھ نیکی کی توفیق مانگ سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھیں، صدقہ جاریہ صرف اس لیے صدقہ جاریہ نہیں بن جاتا کہ ہم نے کوئی کام کر دیا۔ قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، علم کے ساتھ نیت بھی اہم ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرے، صرف شہرت کے لیے مسجد بنائے، صرف اس لیے قرآن تقسیم کرے کہ لوگ اسے بڑا نیک سمجھیں، تو اسے اپنی نیت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، دل میں یہ نیت رکھیں، یا اللہ میں یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اکثر کہتے ہیں جب پیسے زیادہ ہوں گے تو صدقہ کریں گے، جب کاروبار بڑا ہوگا تو مسجد بنوائیں گے، جب وقت ملے گا تو قرآن سیکھیں گے۔ لیکن زندگی کسی وعدے کی پابند نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی آخری سانس کب آئے گی۔ اس لیے جو نیکی آج کر سکتے ہیں اسے کل پر نہ چھوڑیں۔ آج ایک پودا لگا دیں، آج کسی کو قرآن کی صحیح تعلیم دیں، آج کسی ضرورت مند کی مدد کریں، آج کسی بچے کی تعلیم میں حصہ ڈالیں، آج کسی کو کوئی صحیح اور مستند علم سکھائیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا میں بھی رحمت بنے اور آپ کی وفات کے بعد بھی دعا کرے۔ دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہو۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ دنیا میں آپ کتنے لوگ جانتے ہیں یہ اہم نہیں، اصل سوال یہ ہے آپ کے جانے کے بعد آپ کی کون سی نیکی باقی رہے گی۔ آپ کی دولت ختم ہو سکتی ہے، آپ کا گھر دوسروں کے پاس جا سکتا ہے، آپ کا کاروبار کسی اور کے ہاتھ میں جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی نیکی چھوڑی جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہی تو اللہ کے فضل سے اس کا اجر جاری رہنے کی امید ہے۔ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ شاید لوگ ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہمیں یاد کریں گے، کچھ دن بعد ہماری تصاویر دیکھی جائیں گی، کچھ عرصے بعد ہماری آواز بھی لوگوں کو یاد نہیں رہے گی۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے لیے کوئی ایسا کام چھوڑا جو مخلوق کے لیے فائدہ مند تھا تو ممکن ہے ہماری وہ چھوٹی سی نیکی ہمارے لیے آخرت میں بڑی امید بن جائے۔ اس لیے آج خود سے ایک سوال کریں، اگر میں آج دنیا سے چلا جاؤں تو میرے پیچھے کون سی نیکی باقی رہے گی؟ اگر جواب نہیں مل رہا تو پریشان نہ ہوں، آج سے شروع کریں، ایک نیکی، صرف ایک نیکی اللہ کے لیے، اور اسے اخلاص کے ساتھ جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کے لیے یہ ایک چھوٹا سا عمل ہو، لیکن آخرت میں یہی عمل آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری اولاد کو نیک اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے صرف لائک کرنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ کسی ایک ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو